أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Again, welcome back to the class after a long gap. So, we were about to finish Surah Al-Hajj. یہ کون سی سورت ہے؟ مکی یا مدنی؟ کمان کوئی سر اس میں کہتے ہیں کہ کچھ عادی، کچھ مکی، کچھ مدنی ہے، لیکن ویسے یہ پوری جو ہے وہ مدنی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکے میں بھی نازل ہوا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس کو مکی ہی شمار کرتے ہیں۔ وہ ہمارا جو گروپ چل رہا ہے سوروں کا گروپ ترتیب کا، یہ کون سا گروپ چل رہا ہے؟ نمبر 3 میں کتنے ہم اب تک سورہ کر چکے ہیں؟ کتنے سورے ہیں اور کتنے کر چکے ہیں؟ سر 15 ہے ٹوٹل، 15 ہے نا تیسرے میں، آئی تھنک if I'm not wrong۔ جن میں بہت اچھے، جن میں مکی کتنے صورتیں ہیں مسلسل؟ سورہ توبہ تک سر، یہاں تک پورا ابھی تک؟ توبہ تو وہ دوسرے گروپ میں چلے گئے جی سر، وہاں تک 3 پھر اس کے بعد تیسرا گروپ ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوا تھا۔ مدنی اس میں صرف النور ہے اور باقی ساری مکی ہیں، 14 صورتیں، پوری 14 صورتیں مکی ہیں، اس لیے الحج بھی۔ اب ایک اور مکی صورت آئے گی 18ویں پارے میں، اس کے بعد ایک مدنی، تو تیسرا گروپ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ That's good memory۔ چلیے، اب اس میں ہمارا کئی گروپ بنا کے ہم پڑھ رہے تھے، یہ گروپ تقریباً ہم کر چکے ہیں یا کچھ ایک آدھ آیت باقی رہ گئی نہیں۔ یہ کون سا گروپ چلا؟ 57 تک کر چکے، یہ تو 47 ہے، 10 آئے تھے پیچھے۔ تو ایک کوئک ریویژن، کیا رمضان میں کتنا اس کو دیکھے؟ جسٹ آئی وانٹ ٹو، بجائے 58 کے شروع کرنے کے، I thought it better to have a quick revision۔ چلیے، اس میں who can give me the explanation of the first word؟ یستعجلونک، صرف اس کے بارے میں آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ بتا دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں گے یہ ممتاز رضیہ کتنا تیاری کری ہے رمضان میں۔ یہ سب قریبی آیتیں ہیں تو تھوڑا السلام علیکم سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف یستعجلون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا کنسٹرکشن کیا ہے، کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، روٹ ورڈ کیا ہے؟ صرف اپنے پورے معلومات آپ یہاں ڈال دیجیے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ یستعجلون کا۔
कुफार मक्का वो अजाब के बारे में जल्दी कर रहे थे। इसमें वयस्ताजिलूनका बिल अजाबी, ये वा क्या है? एंड है, रब्त यस्ताजिलूनका, इसमें अजला ये इसका रूट वर्ब है और ये इजाफत है। फेल फाइल जुमले इंशाइया है, ये इंशाइया फेलिया है, ये जुमला फेल फाइल मफूल है, ये यस्ताजिलूना का बिल अजाबी जार मजरूर। इजाफत क्या है? ये इसमें यस्ताजिलूना का में ताजला या और सीन की इजाफत है। और ये अजला अजला इसका रूट वर्ब है। इजाफत वो कैसे पूछा? ता यासीन आती, यस ता है, सीन है, सीन के क्या है? इजाफत क्यों है? जज़म है सीन। तो जज़म होने से क्या हो गया? नहीं, ये तुम देखे नहीं, तो सिर्फ सूरह बकरा देख के आए शायद। जी सर। नहीं, यस्ताजिलूना का ये फेल फाइल मफूल है ना सर? ये तुम वो जल्दी मांगते थे अजाब के कुफार मक्का। फाइल क्या है? फाइल इसमें या है, मुजारे है। हाँ मुजारे है, ये मुजारे जिसमें मुस्तकबिल के लिए भी यस्ताजिल का, इसमें बल्कि वो मुस्तकबिल के माने नहीं है, because this is, so what is its reference? Rashida Khawar, is she here? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। यस्तजलूना का में सीन और ता की इजाफत है, अजला इसका रूट वर्ड है Good. और फेल और फाइल मफूल भी ही है, और सीन और ता जो है सीकिंग और डिमांडिंग के लिए आता है कि वो आपसे जल्दी मांगते हैं आपसे अजाब के क्यों नहीं आता? बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, मेरा बहुत सारा काम मेरा हो गया, अब जो भी काम है वो आप लोगों को करना है। इसी स्टैंडर्ड पे पहुंच गए हैं माशाल्लाह। राशिद खबर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुमताज़ भी थोड़ा और मेहनत करो तो इसी मेयार पे पहुंच सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अब आपकी अपनी जस्तजू मेहनत है, जितनी चीज़ें शुरू भी समझाने की थी वो तो हो गई, लेकिन अब आप जितना इसमें डीप जाएंगे, खुद मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलिए, वेरी गुड। और चलिए, काफिर जो थे वो कहते थे कि अजाब क्यों नहीं आता, तो वो आपसे बार बार सवाल करा करते थे कि अजाब क्यों नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो आपसे जल्दी करते हैं, तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि हरगिज़ अल्लाह अपना वादा नहीं खिलाफ करता, वो अजाब जरूर आएगा। इस नेचर के लिहाज से ये आयत आपको कहाँ की मालूम है? मदनी दिख रही है या मक्की दिख रही है? ये मक्की है सर। बिल्कुल 100% मक्की है कि ये अजाब के जल्दी अहले किताब नहीं कर रहे थे, यहूद नहीं कर रहे थे मदीने में। उनको मालूम था अजाब आता है, वो किताब रखते थे, कौम पे अजाब आया मालूम था, लेकिन ये मक्कियों को मालूम नहीं था। और अब कुरान में जो भी अजाब के लिए डराया गया, तो उसके लिए यहाँ पर वो कौन था, नसर बिन एक था ना वो वहाँ का, सर नाम नहीं याद मुझे। उसमें जो है वो आप अजाब से डरा रहे हैं, ला क्यों नहीं देते, तो उसके जी बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने यहाँ से कुफ्फार की तमाम शरारतों का जिक्र है। जी सर।
That's good. بالعذابی کیا ہے بہن؟ بالعذابی جو ہے جار مجرور ہے اور عذابی کو مجرور کر رہا ہے زیر جو ہے. یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اگر آپ جملے کو کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. پھر اس کا دوسرا جملہ کیا ہے آپ ہی کر دیے. وَلَن یخلف اللہ وعدہ. وہ جو ہے کنیکشن کے لیے آیا ہے، لن جو ہے وہ ہرگز کے لیے آیا ہے جو کہ اب جواب شرط بھی ہے. صرف یخلف ہرگز کے لیے ہے یا نیگیشن بھی؟ نیگیشن بھی ہے، ہرگز نہیں. ہوں اور یخلفہ جو ہے جو خلافہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے جو ایمٹی ہو کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے. وعدہ جو ہے مضاف الیہ بن کے اس پہ متعلق یخلفو ہے، یخلفہ. ویری گڈ. دیٹس واٹ آئی وانٹیڈ یو ٹو ڈو. ایسا نہیں کہ پھر ہر دن کہ آیت کھول کے میں ہی اسے سمجھاؤں. میرا کام تو بہت بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں ہو گیا. اب باقی وہ آپ کی اپنی دلچسپی ہے، اور بہت سے لوگ الحمدللہ سیکھ بھی رہے ہیں اینڈ ریسپانسز آر ویری گڈ انٹر. سر انہوں نے کہا وعدہ جو ہے وہ متعلق ہے، وہ متعلق نہیں ہے، متعلق نہیں مفعول مفعول ہے. انہوں نے ابھی آپ سر غلط. متعلق کہتی نہیں یہ مضاف یہی بولے نا آپ راشدہ. نہیں، میں نے متعلق بھی بول دیا تھا سر، سوری. نہیں متعلق کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. مضاف الیہ ہے ویسے. سلپ آف دی ٹنگ ہوگا، لیکن اتنا جاننے والا کوئی بھی اس کو متعلق نہیں بول سکتا، بیکاز دیر از نتھنگ. جار مجرور ہی متعلق ہوتے ہیں. اس وعدہ مل کے مضاف ہے نا. جی بس ویری گڈ. چلیے یہاں سے حسین عائشہ باقی کا ٹکڑا کریے. وعلیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ يَوْمًا، یہاں سے اِنَّا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. حرف ربط ہے. اِنَّا مشبہ بالفعل ہے، اور اِنَّا کا اسم ہے جو کہ یومن ہے کیونکہ وہ اس کے اعراب منصوب ہے. پھر اس کی خبر ہوگی عند ربکا. عند ربکا تک لے لیں گے سر. تو آئندہ کو دیکھیں گے تو یہ ایک ظرف ہے جو کہ آگے آنے والے اسم کو مضاف الیہ بنا رہا ہے، مطلب اس پہ مضاف کا کام کر رہا ہے، اس کو مجرور کر رہا ہے. اور ربکا جو ہے وہ خود ایک مضاف الیہ ہے، اور کا کی جو ضمیر ہے وہ جا رہی ہے سبھی کافروں کی طرف، جس سے یہ مخاطب ہے یہ آیت، یعنی کہ قریش اور جو جن سے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ سب کے لیے ہے. یہ کا جو ہے اس میں کوئی ایک یہ ضمیر ہر سننے والا پڑھنے والا اس کے لیے ہے. خاص طور سے یہ لوگ جو عذاب کی جلدی کر رہے تھے ان کے لیے بھی ہے، لیکن کسی کے بھی لیے کہ جس جن کی وہ جلدی کر رہے ہیں، یا تو وہ دنیاوی عذاب ہوگا یا آخرت کا عذاب ہوگا، تو اس کے لیے یومن جو آیا ہے جی سر. وہ اب اس میں کیا ہے، یومن میں کئی مفسرین یوم کو یوم القیامہ بھی لیتے ہیں، اور بہت سے جو دنیاوی عذاب آئے ہیں قوموں پہ وہ عذاب کا ایک دن ہے نا. مصیبت کی گھڑی میں ایک لمحہ بھی بہت لمبا اور بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن راحت میں ٹائم بہت شارٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو کنسٹرکشن یوز ہوا یہ کہ ان یومن عند ربک. ویری گڈ. الفی سنتن، یہاں کا حرف ہے جس کے معنی ہیں لائک یا مثال کے طور پہ. الف یعنی کہ ہزار، الفی یہ نمبر ہے، اور سنتن سال. تو یہ دونوں مل کے مرکب بن رہا ہے، مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ الفی سنتن. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک دن جب عذاب کا دن آئے گا تو اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ 1000 سالوں کی طرح لگے گا، مطلب تو وقت نہیں کٹے گا. اس طرح کی ایک تشبیہ کی گئی ہے یہاں پر.
और मिम्मा ताउद्दून, मिम्मा एक कॉन्जुगेशन है मिन और माँ का, जो कि मिन हरफे जर है और माँ मबनी है, ये मिलकर बन रहा है जार मजरूर मुताल्लिक़े फेल, जो कि यहाँ पर महजूफ है या फिर ताउद्दून से मुताल्लिक़ हो रहा। सर यहाँ पे मैं आपसे डाउट भी पूछी थी कि मिन मिम्मा के ताल्लुक से रूप में। फिर ताउद्दून में ये एक फेल है, और क्योंकि ता इसका प्रीफिक्स है तो ये फेल मुजारे हो गया। इसका रूट वर्ड है अद्दा, आइन दाल, दाल जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो मुजाफ हुआ। और ताउद्दून में आप फाइल देखेंगे जो कि ता है और वो है सेकंड पर्सन प्लूरल, तो उद्दून वाव और नून इजाफत तेदाद है तो ये प्लूरल की तरफ है, तो इसका मतलब है कि तुम आदद गिन सको या नहीं जिसकी नहीं तुम आदद। नहीं 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 बेटा, बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन गिन सको नहीं। क्या मतलब है ताउद्दून? जो तुम शुमार करते हो, शुमार करना, गिनना। हम साल शुमार करते हैं ना, इस वक्त जो है 1 मिनट 60 सेकंड का होता है और 1 घंटा 60 मिनट का होता है, फिर दिन 24 घंटे का होता है, महीना 30 या 31 दिन का। तो ये हमारा शुमार है, दिन का शुमार, दिनों का शुमार। तो ये का अल्फा सनतिन मिम्मा ताउद्दून, ये जो तुम शुमार करते हो, जो तुम गिनती दुनिया में इस्तेमाल करते हो, तो उसी तरह से वो एक दिन अजाब का कैसे दिखेगा? काल्फी सनत है ना। जी सर। जो ताउद्दून जो जी है सर। एक शुमार, हमारा जो रेगुलर शुमार है, एक टाइम को हम देखते हैं, अपनी एज को देखते हैं, इतने साल के हो गए, तो एक काउंटिंग, टाइम की काउंटिंग है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 16 तरीके से उसको मुकर्रर कर दिया है ना। हर दिन निकलता है, फिर उसके सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में बदलते हैं। तो ये 24 घंटे का एक दिन होता है, या फिर तो वो एक दिन हमको अजाब का कैसे मालूम होगा उनको? वो जो अजाब की जल्दी कर, उनके लिए एक वार्निंग है ना, एक जी वार्निंग। सर। इसमें और एक बात देखिए कि कुरान के पढ़ने में या फिर उसके तफासिर में को सारे मुफस्सिरीन मुख्तलिफ तरीक़े से उसको इंटरप्रेट करते हैं। एक तो उन लोगों से खिताब है जो अजाब के लिए जल्दी कर रहे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम प्योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जहन में रख के पढ़ेंगे तो इसमें हम कहीं गायब हो गए। हमारे लिए किसी आयत में भी क्या मैसेज है, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे कह रहे हैं, आज कुरान हमसे क्या कह रहा है, तो उसको जहन में रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उस वक्त के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके यस्ताजिलूना का से इस आयत में बयान किया गया, वो लोग कर रहे थे। लेकिन आज भी अगर हम गुमराह हैं या अजाब से या क़यामत के दिन से नहीं डर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी है कि वो दिन से डरो जिस दिन एक लम्हा भी, एक दिन पूरा जो हम शुमार करते हैं इस दुनिया में, वो कितना होगा? 1000 दिनों के बराबर होगा, कल 1000 साल के बराबर होगा। सिनत मिम्मा ताउद्दून, ये ताउद्दून जो है ये शुमार करना समझ रहे हैं ना, कि दैट यू काउंट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में हम जब तक हैं, यह दुनिया कब से है, फला इतने साल पहले ये हुआ, या आज ये हुआ, या आज फला तारीख है, एक दिन 24 घंटे का होता है, और वो खुशी में तो एक दिन मिनटों में गुजर जाता है, टाइम मालूम ही नहीं होता है ना। ये हमारी क्लास का 1 घंटा भी शायद बाज़ लोगों को 2-4 घंटे के बराबर दिखता होगा, बाज़ को 5 मिनट में क्लास ख़त्म हो गई ऐसा भी दिखता होगा। ये ताउद्दून का है। That's a good practice.
माशाल्लाह। तो क्विक रिवीजन है। चलिए अब साजिदा दानिश, क्विक और ये जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकअय्यिम मिन कर्यतिन अमलैतु लहा वहिय ज़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैयल मसीर। सर वकअय्यिन मिन कर्यतिन जो मुझे समझ आई थी सर, मुझे ये लगा था कि ये मफ़ूल फ़ीही है। वकअय्यिन एक हर्फ के तौर पे, एक गिनती शुमार के तौर पे आया है कि कितनी ही। मिन कर्यतिन जार मजरूर है। एक दिन का शुमार कहाँ से आ गया? सर कितनी ही सर वर्ड है जो काउंटिंग के सेंस में यूज हुआ है। अच्छा। कितनी ही मिन करियतिन जार, मतलब सर ये पूरे का पूरा मुझे लगा था कि ये मफूल फी ही है, कि हमें ज़र्फ ज़मान और एक मकान और ज़मान की जो है बारे में बता रहा है कि मिन करियतिन कितनी ही बस्तियां। ये जार मजरूर है। अमलईतु यहाँ से जुमला फेलिया स्टार्ट होगा और अमलईतु में फेल और फाइल है। इसका जो फेल है वो है मीम लाम या मला या, और जिसका मतलब है ढील देना या मोहलत देना। और तू जो है यहाँ पर ये फाइल है जो कि फर्स्ट पर्सन फाइल के तौर पे आ रहा है, मैंने ढील दी। लहा जो है जार मजरूर है मुतालिक अमलईतु, वाहिया ज़ालिमातुन। और एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है इसमें, जी सर। बैकग्राउंड क्या है, हमारे लिए लेसन क्या है। ये तो तारीख की जी बात हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई बस्तियों को सर। जी सर। मोहलत दी। सर ये जब वो हद से तो बढ़ गए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, उनके ताल्लुक से वो आ गया था। सर ये पिछली जो आयत है उसी से लिंक्ड है ये, कि वो अजाब की चूंकि जल्दी लोग जो है डिमांड कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह ने उनकी तंबीह के लिए कहा कि मतलब कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जो ये भी अपने आसपास में देख सकते हैं, मक्का वाले भी, कि उनको अल्लाह ताला ने एक सर्टन, कि अल्लाह ताला का एक सुन्नत है और अल्लाह ताला उस सुन्नत के खिलाफ नहीं करता कि पहले हर जो बस्ती है जो जुल्म करती है उसको ढील दी जाती है और उसको चांस दिया जाता है कि वो रिवर्ट करे। अगर फिर वो वापस नहीं आते और अपने जुल्म में आगे निकलते जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको जो है अजाब में घेर लेते हैं और फाइनली जो है अल्लाह की तरफ ही उनको लौट कर जाना है। ये तो हिस्टोरिकल हुआ है ना। जी और ये भी जी जरूरी है तफसीर के लिए, लेकिन ऐसा पढ़ने से ऐसे मालूम होता कि हम कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ऐसा हुआ, बल्कि जी। ये आज हमारे लिए क्या लेसन है इसमें। सर आज हमारे लिए इसमें यही है कि मतलब हम जितना भी अल्लाह ताला का एक तरीका है कि वक्त से पहले हर वक्त का एक, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और उससे पहले वो काम नहीं होता। खा वो अच्छाई की भी सेंस में हम ले सकते हैं और जो गलत काम करते हैं उस सेंस में भी ले सकते हैं कि आपकी किस्मत में जो एक अच्छाई लिखी गई है उसका भी एक वक्त है, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए भी ढील दी जाती है और उसको चांस दिया जाता है वापस आने का। लेकिन अगर वो इंसान वापस नहीं आता तो फिर फाइनली अल्लाह ताला जो है वो उसको सजा देने पर कादिर है। सर मुझे तो यही लगा था। ये बहरहाल ये है कि हमारे लिए इसमें ये सबक है कि अगर कोई गलती है तो उसके लिए जब तक कौमें या इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, उनके ऊपर ये अल्लाह का वादा है कि कभी भी किसी किस्म का अजाब नहीं आएगा। इस्तग़फ़ार इंसान के नेचर में है, भूल चूक, अगर भूल चूक से, लेकिन एक उद्वान एक अलग चीज़ होती है, अमदन जानते बूझते अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करना। तो यहाँ पर हमारे लिए भी एक इस वक्त भी एक असल मकसद कुरान का यही है कि वो तारीख बयान कर रहे हैं, उन लोगों का जिक्र है इसमें जो वहाँ ईमान नहीं ला रहे थे और फिर अकट हुज्जती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे थे कि अजाब से डरा रहे हैं, अजाब लाओ। लेकिन इसके अंदर वो तारीख के अलावा एक बड़ा मैसेज ये है
کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی چیز ایسی ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے میں ہو، تو اس کے لیے استغفار کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس میں محاسبہ کرنا، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر لیکن استغفار کرنے والوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتے. ہر آیت میں صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی وہ قرآن پڑھتے تو ایک آیت کو پڑھ کے اس میں یہ دیکھتے کہ اپنا محاسبہ کرتے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سے بھی متعلق ہے، کہ وہ تو ضرور تاریخ کے لحاظ سے بھی صحیح ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیا گیا، لیکن صرف تاریخی حوالے سے قرآن پڑھنے سے وہ دلچسپی نہیں ہوگی، بلکہ دیر از اے وارننگ. ہر آیت میں ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ ہر قاری قرآن کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جن کو وارن کیا گیا تھا فرما رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں وہ واقعہ ہوا تھا. لیکن آج ہر قاری قرآن کے لیے بھی ہر آیت میں ایک لیسن ہے، اس میں اس کو محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے. اس کے اوپر غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، وہ انسان ہے ہی غلطیوں کا پتلا، لیکن استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور اس کو چاہے 1000 بار وہ غلطی ہو جائے لیکن استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اس سے مغفرت چاہتے رہیں گے، تو کسی عذاب میں. اور یہ عام طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ استغفار کی جو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے اس کو لوگ درگزر کر دیتے ہیں، بہت زیادہ اس طرف ان کا رجحان نہیں رہتا. اپنا محاسبہ کرنا، اس سے توبہ کرنا، رجوع اللہ. 1000 بار بھی وہ غلطی اگر ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درگزر فرماتے ہیں، معاف کرتے ہیں. استغفار کی بڑی فضیلت ہے یہ کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 بار سے زیادہ استغفار فرماتے تھے، حالانکہ آپ سے غلطی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ہر آیت پڑھنے سے پہلے قاری قرآن کو اپنا بھی محاسبہ جیسا صحابہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو ہم سے نہیں ہو رہا ہے جو بھول چوک میں سرزد ہو رہا ہے یا عمدن سرزد ہو رہا ہے. اگر ویسا ہے تو اس کو، اب یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ وہ بستیاں جس کو تاریخی حوالہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عاد و سمود اور قوم لوط، قوم شعیب، ساروں کو مہلت دی ایک حد تک، اور جب وہ مرض لا علاج ہو گیا اس سے انسانیت کو بھی نقصان پہنچا، دوسروں کو پوری انسانیت خراب ہو رہی تھی، تو پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو کبھی آزمائشیں راحت دیکھ کے بھی ہوتی ہیں، اور کبھی آزمائشیں مصیبت میں مبتلا کر کے، وہ بھی انسان کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ اپنے کیے پہ پچھتائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو. ایک بات ضرور یہ بھی ذہن میں ہم کو رکھنا ہے قرآن کے مطالعے میں یا اپنے ذاتی اس کے تلاوت میں، کہ ہر آیت کو پڑھنے کے بعد واٹ از دا میسج فار دا ریڈر، فار می it's not only the history that Allah subhanahu wa ta'ala is describing here, but there is something for me to ponder upon. غور کرنے کے لیے میرے لیے بھی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، کہیں میری غلطیاں عدوان میں تو نہیں آ رہی ہیں، جانتے بوجھتے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. صرف اللہ کا جو حکم ہے وہی چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ بھی ایک اہم ہے. ہر وقت ویسے ہم بولتے ہی رہتے ہیں کہ ہر آیت کو پڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہسٹوریکل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آج ہمارے لیے کیا اس میں میسیج ہے. تو یہ یہاں تک ہو گیا. یس کنٹینیو.
سر املیت لہا یہاں سے فعل یا جملہ جو ہے فعل اور فاعل شروع ہوگا، لہا جار مجرور ہے متعلق املیت، وا جو ہے یہاں پہ سر ہم اس کو واو سببیہ بول سکتے ہیں، بس سبب یا ظالمہ بالکل اور وہ جب جی سر واو ہم یہاں پہ سببیہ بولیں گے ہیا، سببیہ تو یعنی جملہ کون سا ہو گیا سببیہ؟ یہاں شرط ہو گئی سر، نہیں شرط جملہ کون سا ہو گیا؟ سببیہ سے شروع اسمیہ ہو گیا سر، ہیا ظالمتن، نہیں سببیہ کبھی بھی اسمیہ نہیں ہوتا، سببیہ یا پھر بوجہ انشائیہ، تمام انشائیہ جملے ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ صحیح چلیے ہیا ظالماتن یہاں سے سر انشائیہ جملہ شروع ہو گیا، ہیا اور ہیا جو ہے تو سر اس کا بریک ڈاؤن نہیں کریں گے اس میں، وہیا ضمیر ہے کس کو ریفر کرے، کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں تفاسیر میں یا قرآن پڑھنے میں کہ ضمیر جب بھی آتی ہے، وہ ایک شازیہ کا بھی سوال ہے، کہیں 96 آیت میں ضمیر آئی ہے، وہ اس میں وہیں پر یا تو جس اسم کی ضمیر ہے اس کا ذکر ہوگا، یا جس کے بارے میں بنی اسرائیل کا اگر ذکر چل رہا ہے تو انہی کے عمر کے بارے میں، اگر ان کو 100,000 سال کی بھی عمر دی جائے تو وہ اپنے کرتوت سے باز نہیں آئیں گے۔ ہم ضمیر آ رہی ہے تو وہ جس کا ذکر چل رہا ہے اسی کے لیے پروناؤن کس کو ریفر کر رہا ہے؟ اب یہ ہیا ہے کس کو ریفر کر رہا ہے؟ کریتن سے ویری گڈ، اس کو تو وہ جو ہے ان کا قصور کیا تھا؟ ظالماتن کے وہ ظالم تھے، وہ ظلم کے معنی کیا ہے؟ شرک بھی ہو، ظلم کرتے تھے یا ان کو تکلیف پہنچاتے تھے؟ شرک ہوگا، شرک یا شرک بھی ظلم عظیم کے طور پہ سر اس کو کہا گیا نا، شرک کو بھی ظلم، وہی ظالم، یعنی نفس کی سننا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو اگنور کرنا، یہ نفس کے اوپر ظلم ہے، نفس پہ اپنی روح پہ یہ ظلم ہے کہ نفس کو جو کنٹرول کرنا ہے کہ وہ صرف اللہ کے احکام کو چاہے کتنے ہی دشوار کن لگے اس کے اوپر اسی پہ قائم رہنا ہے، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، مسلم کو، تو وہ اگر اس کو اللہ کے حکم کو ترک کر کے نفس کی بات سنتا ہے تو وہ ظلم ہے، تو وہ اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے تھے۔ یس ریمیننگ پارٹ ویری گڈ۔ ثم اخذتها، ثم یہاں سے سر چونکہ سببیہ تھا تو اس کا نتیجہ ہے آگے، تو یہ حرف نتیجہ ہوگا ثم اخذتها، اخذت میں فعل فاعل اور مفعول تینوں ہے، اور اس میں اخذت میں الف کی جو ہے یہ اضافت ہے، اور تو جو ہے یہ فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اخذت ہا جو ہے یہ مفعول بہی ہے جو کہ اس قریتن کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، پکڑا میں نے کو، اور وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یہ ٹکڑا سر واو جو ہے حرف کنیکشن ہے، الیہ جو ہے الیہ میں یا جو ہے یہ فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، الہ جو ہے یہ حرف جر ہے، اور یا کنیکٹ مطلب اشارہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، فرسٹ پرسن کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں الیہ میری ہی طرف المصیر لوٹنا ہے، اور المصیر یہاں پہ واٹ از دیٹ کالڈ سر، جو ہمیں مصدریہ میننگ دیتا ہے سر، اس کو کیا بولتے ہیں گرامر میں؟ مصدر، اور یہاں پر یہ مصدر کے طور پہ المصیر یوز ہوا ہے کہ میری ہی طرف لوٹنا ہے، مصدریہ میننگ میں المصیر یوز ہوا ہے۔ ویری گڈ، دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگ بھی یہاں پہ تمام تقریباً جو ہے الحمدللہ بہت اچھے اسٹیج پہ آ گئے ہیں، دیٹ از آور ایم، ایک بار پڑھ لیے تھے تو بہت اچھا اس کو دے آر ڈوئنگ ویل الحمدللہ۔ چلیے ایک ریویژن سوال ہے یہ ابھی جو
है, ये अमलायतु से जुमले खत्म होने तक जो है, तो ये इसको मखौला भी कह सकते हैं अल्लाह ताला का। हाँ हाँ बिल्कुल खौली है, अमलाइतुलहा, है ना। हाँ। बिल्कुल। और एक ये, हाँ, और एक अखजा रूट वर्ड है ना ये, सलासी मुजरद, हाँ, मजीद फी ही नहीं है सर ये, अखजा, अखजा, अखजू, अखजत। इसमें सर मैं भी यही बोलना चाह रही थी, अखजा, अखजना, ये माजी हुआ ना सर? क्यों सही है? वही बोले ना। हाँ नहीं, इजाफत बोले तो इजाफत कैसा हुई सर? अखजा हाल से है अलिफ की इजाफत, लेकिन शी इज राइट कि अखजा ही इसका रूट वर्ड है। मेरे जहन में खाजा और या सर मैंने खुज के सेंस में उसको ले लिया। नहीं, वो जी सर। स्लिप ऑफ द टंग है, लेकिन हम इतना नहीं वही नहीं, उधर भी मेरे को यस्ताजिलूना का मैं इजाफत ही आई थी ना सर, तो इसलिए पूछ रही मैं ये। इजाफत अखजा रूट वर्ड है, और वो बाज वक्त हम उस पर गिरफ्त नहीं करते, सब बोलने वाला क्या नहीं कितना समझ वो के नहीं, बोल रहा है। नहीं बहरहाल वो Excuse- ये 100% आप सही समझे, अखजा रूट हाँ, वर्ड है और सलासी मुजर्रद है, और तू जो सर है फर्स्ट पर्सन के लिए। सर एक और बात, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं मकौला वाला, इसके लिए मतलब बिगिनिंग में कौला का वर्ड के बाद मकौला नहीं हमेशा हम नहीं कोई जरूरत कहेंगे? इन्हें जब भी कोई डायरेक्ट बात, इन्हें अल्लाह सुब्हानहू डायरेक्ट या किसी की डायरेक्ट बात होगी तो उसी सूरत में वो मकौला, काफिरों की बात और बनी इसराइल की बात भी बात हो, जैसा वो कहते थे वैसे ही रिपीट होती है, तो उसको सर ताला आना जरूरी नहीं है कहीं उसमें। क्या है वो खौलुल मखौलतुल खौल जो होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, तो जरूरी नहीं है, या खुद ही समझ में आ रहा है कि ये किसकी बात है, डायरेक्ट अल्लाह का कलाम है। इस सूरत में तो हम फिर कौला वका अय्यन से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला के कौल का ही हिस्सा है। अगर हम इसको मकौला बनाएंगे पूरे ही होता वका है, अय्यन पूरा भी ये स्टार्ट कर कई कलाम है, बस ये होते हैं कि कुल से शुरू होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात कहने के लिए फरमाया जाता है, तो वो हुजूर का मखौला होगा। अब ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़बान में ही है, और मुखातिब अल्लाह सुब्हानहू तआला है। जहाँ पर भी मैं आएगा या फिर किसी को मुखातिब करके तुम कहेंगे। अब इसमें इतना ज़रूरी नहीं है कि हम इसको मखौला, अल्लाह का कलाम है और वही बिल्कुल अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैंने उनको मोहल्लत दी और वो जुल्म करते थे अपनी नफ्स पे, अपनी ख्वाहिशों पे चलते थे, और फिर मैंने ही उनको पकड़ा। और फिर यहाँ पर सबके लिए यह है कि इलैहिल मसीह, इलैहिल मसीह, उनको गुड डाउट्स, गुड डाउट। सर करना है सर, ये जो कअय्यन है सर, कअय्यन को हम क्या ज़र्फ है सर ये या इशारा है सर? इसको हम क्या लेंगे इसको, जब ये जुमला से शुरू होगा कअय्यन से तो सवालिया है। लास्ट टाइम आपने कहा था ये काना है, मेरे को भी यही सवाल करना था। मुझे हम भी सर तब लास्ट भी टाइम कर सकते काना ही शायद कहा था। कितनी ही थी, तो वो थी की वजह से काना का बन रहा था सर। ये लास्ट टाइम तो हमने काना किया। वही इससे फ्रेज लाइक थिंग है कि कितनी ही बस्तियां, तो उसमें कोई खास नाम देने की जरूरत सवालिया नहीं है। क्या और सर ये इलैया हल मसीरू को करेंगे तो हम ग्रामेटिकली क्या अल मसीरू को हम मुब्तदा लेके इलैया खबर हो सकती है या जिस तरह? हो सकती जी जी ठीक है सर। बिल्कुल हो सकती। अच्छे डाउट्स, वेरी गुड। चलिए ये सर भी मुब्तदा हो सकता है अगर हम इसको मस्दर के तौर पे ले रहे हैं तो। कौन सा? सर ये अगर हम इसको मस्दर बोल रहे हैं, लौटना है की सेंस में है अगर ये, तो सर फिर इसको हम मुब्तदा, मस्दर भी मुब्तदा के तौर पे आ सकता है। नहीं समझा मैंने। अगर सर इन्होंने बोला ना, फातिमा कह रही है कि अल मसीर को अगर हम मुब्तदा बनाते हैं
لیکن اکارڈنگ ٹو یہاں پہ اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں لوٹنا ہے کی سینس میں، تو سر تو پھر ہم تو مصدر کے میننگ میں ہے تو پھر وہ مبتدا آ سکتا ہے ایز مصدر. مصدر ہوتا کیا ہے؟ وہی وربل ناؤن ہی ہوتا ہے نا، اس میں بھی ٹائم مصدر ورب ہوتا ہے لیکن وربل ناؤن ہوتا ہے، تو اس میں مبتدا بننے کی ساری خصوصیات موجود ہیں، معرفہ ہے، المصیر لوٹنا ہے، کس طرف الیہ، تو اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنا آپ نے کیا وہ دیٹ از ویری گڈ، مصدر یہ ہے الیہ، اس کو اتنا فہم آ جائے تو بہت بہتر ہے. ماشاء اللہ. چلیے اب یہ شازیہ کے لیے چھوٹی سی آیت ہے، کوئی بڑی بات نہیں. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. ویری گڈ. سر یہ یہاں سے کریں گے تو انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، قل میں فعل اور فاعل ہو گئے، فعل ماضی ہو گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے فاعل ہیں. یا ایھا الناس یہاں سے ہم کریں گے تو یہ ہو گیا حرف ندا. کیا بول رہی ہے آپ کو؟ قل میں سر قل میں سر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے والے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، لیکن حکم ہو رہا ہے ان کو، تو فاعل تو یعنی امریہ جملہ ہے، تو یہ سیکنڈ پرسن اس کے فاعل ہوئے حضور صلی اللہ اس علیہ کا وسلم. ہمیشہ جو ہے یس سر. آپ کہہ دیجئے، جی تو سر. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاعل نو سر، نہیں، نو سر کہنے والے ہیں، بٹ کہے جس کو رہے وہ فاعل ہوگا کوئی بات کیونکہ نہیں، امریہ ہے. لیکن وہ تھوڑا سا مجھے یہ پتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہیں، لیکن بولنے میں جلدی میں کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہمیشہ امر جو ہوتا ہے اس میں سیکنڈ پرسن سے ہی خطاب ہوتا ہے، فاعل یہ ہوتا ہے. جی امریہ سر. ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اب کہہ دیجیے. اب باقی پورا ٹکڑا کیا ہے بولیے. یہ یہاں سے پورا ہمارا اسمیہ جملہ ہے. اب یہاں سے ہم شروع کریں گے یا ایھا الناس، اور کیا بولیں گے اس کو؟ خبریہ، اور کیا بولیں گے؟ اسمیہ خبریہ، اور مقولہ ہے یہاں سے کہ مقول. کیا کہا جا رہا ہے. بس اب یہ آپ مقولہ کی جب ہم یہ کھولیں آپ گے، ان کو بتا دیجئے کہ انبیاء کا کام کیا ہے، انبیاء کس لیے بھیجے گئے ہیں، ہے نا، اور وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے. دیٹ از اے ربط چل رہا ہے. وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے کہ جلدی کر رہے تھے عذاب کی، اور آپ ان کو اطلاع کیا دینا ہے. کہ میں ڈرانے والا ہوں صرف. قرآن میں اور جگہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو میں اپنے طرف سے کوئی اچھائی نہیں لا سکتا. جو میرے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہی ہوگا. تو لوگوں کے لیے عذاب لانا یا ان کو مبتلا کرنا اس میں یہ انبیاء کا کام نہیں ہے. یہ نبیوں کا جو کام ہے، آپ کا اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہے ان کا کوئی چیز لانا وہ قدرت کا کام ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو یہ ایک مقولہ بھی ہے، اور پھر یہ خطاب بھی ہے. یہ جی سر، اس میں جو جن کو خطاب کہہ رہے ہیں، یا ایھا یہ ہو گیا حرف ندا، اور الناس منادا ہو گئے. ان کو ہم کر دیں گے تو یہاں سے اب پھر ہمارا ایک جو اس کا جو ندا ہے، جو پکار ہے، جو بھی کہا جا رہا ہے، وہ ایک پھر اسمیہ جملہ بن رہا ہے. انما جو ہے ایک حرف ہے جس کا مطلب ہے صرف، تو اس کو ہم اگر صرف حرف لے لیں گے تو پھر یہاں سے پھر اسمیہ جملہ ہے انا لکم نذیر مبین. انا مبتدا ہے، نذیر اس کی خبر ہے، اور نذیر کی جو صفت ہے وہ مبین ہے، تو نذیر مبین مل کے اس کی خبر بنے گی، اور لکم جو ہے وہ جار مجرور متعلق خبر ہو جائے گا، نذیر مبین، یعنی میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، یہ خبر دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ، ماشاء اللہ، ہے نا. تو یہ اس کا جواب ہے یستعجلونہ کا، یستعجل. دیٹس گڈ. فاطمہ، چھوٹے چھوٹے جملے، جلدی جلدی. فاطمہ آر یو دیر؟ جی سر. ہاں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. فا جو ہے سو اس پس کے لیے یا ہم نتیجتاً بھی کہہ سکتے ہیں. الذین اسم موصول ہے جس کا صلہ ہے آمنو، تو ان کو ملا کے مبتدا بھی کہہ سکتے. مبتدا ہے سر یہ، تو اسمیہ خبریہ جملہ ہے یہ.
اور وا جو ہے عطف کے لیے ہے اس میں عمل الصالحاتی، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، آپ نے ان کیا کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک چیز فاطمہ، ہمیں نو تک لا کے رک گئے آپ، بلکہ پورا ملا کے یہاں تک کریے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ تو سر الذین آمنوا اور پھر عطف ہو گیا اس پہ عمل الصالحات، ان سب کو ملا کے ہم مسند الہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جو ایمان بھی لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں، تو نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے لہم مغفرتن۔ یہ سر یہ اگر یہ مسند الہ ہے الذین آمنوا اور عملوا الصالحات تو مسند ہے لہم مغفرتن، اور اس پہ عطف ہو گیا ہے ورزق کریم، یعنی کہ مغفرت بھی ہے ان کے لیے اور نیک روزی بھی ہے، رزق بھی ہے۔ اس کی اہمیت، اس آیت کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے؟ سر یہ نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے، جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں اور جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اللہ کی طرف سے، دنیا آخرت دونوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بخشش بھی مل رہی ہے ان کو اور زندگی میں ان کو باعزت رزق بھی مل رہا ہے۔ اسے کیا بولیں گے ایسی آیتوں؟ سر یہ خوشخبری ہے، بشارت۔ اور یہ بشارت۔ قرآن کا مزاج ہے کہ صرف ڈراتے ہی نہیں ہے نا، بلکہ نا نذیر و مبین بھی اوپر کہا گیا ہے کہ آپ ڈرانے والے بھی ہیں، بشارت دینے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ صرف عذاب ہوگا، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ سر بخشش ایک تو معافی اللہ کی طرف، ضروری چیزیں کیا ہے بخشش کے اس کے لیے؟ لیے ایک ایمان لانا ہے اور پھر عمل کرنا ہے، عمل بھی ہے، دل سے بھی ایمان لانا ہے اور پھر عمل بھی یہاں ہے۔ پر پچھلی قوموں کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو بنی اسرائیل میں کیا خامی تھی؟ سر بنی اسرائیل سر وہ مانتے نہیں تھے اور عمل منافقت ان میں منافقت تھی۔ عمل کی جو ہے کمزوری تھی، عمل نہیں کرتے تھے رسول کے احکام پہ عمل، سرکش تھے وہ بہت۔ سرکش تھے۔ اور نصرانی سر نصرانی کا بلیف تو تھا، لیکن بلیف کیا تھا؟ بلیف تو تھا یہ اولاد ہے معبود کو بناتے تھے۔ ثلاثہ معبود بولتا تھا، ان کا تین ان کے عقیدہ میں ہی غلطی تھی۔ ایمان ہی وہ کمزور تھا، تو وہ عقیدے میں کمزور تھے اور یہ عمل میں کمزور تھے۔ لیکن جو مومنین ہیں ان کو دونوں چیزوں کا حکم قرآن میں بے شمار جگہ دیا گیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ بغیر عمل کے ایمان بھی کچھ کام آئے گا، لیکن بغیر ایمان کے عمل بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ تو جو اور ایک چیز تھی جو ایوننگ کلاس میں سمجھاؤں گا، ایک وہ آپ مجھے یاد دلائیں اس وقت، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے مومن اینڈ اے مسلم؟ اس پہ غور کریں اور مجھے یاد دلائیں، یہ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ مومن دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ مومن اینڈ مسلم۔ سر میں بتاؤں، اللہ کو مانے کا مومن اللہ کی مانے۔ ایمان لانے والے اسلام پہ چلنے والے کو مسلم کہیں گے، اور اس پر جو ایمان لائے گا وہ مومن کہلائے گا۔ مومن ایمان لانے والا اور مسلم اسلام پہ چلنے والا۔ اسلام مومن اور اسلام مسلم میں یہی فرق ہے کہ مومن ایمان لانے والا۔ ہر مومن مسلم ہوتا ہے، ہاں جی ہر سر، مومن مسلم ہوتا وہ ہے یا ہوتا ہے نہیں؟ اور مسلم مومن نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک بات نوٹ کر لیجیے، ہر مسلم مومن ہوتا ہے، ہر مسلم مومن ہوتا ہے، لیکن ہر مومن مسلم نہیں ہوتا، ہر مومن مسلم نہیں ہوتا، ایمان تو ہے۔ Okay, I will explain you in the evening class. This is a very important question, the difference between مومن and مسلم۔ اور پھر یہ جو میں کہا کہ ہر مومن مسلم نہیں ہوتا لیکن ہر مسلم مومن ہوتا ہے۔ اوکے، جسٹ میک اے
نوٹ آف دس سینٹینس. کیوں کہا میں مومن مسلم نہیں ہوتا لیکن ہر مسلم مومن ہوتا ہے. اوکے دیٹ ول ڈو. تو وہ آمین و عامل الصالحات. آگے چلیے. بہت اچھا. یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. کبھی تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ کچھ بات آپ تک پہنچ گئی اور آپ اپنی محنت سے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. بس اللہ تو سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اب وہ بس باریک چیزیں ہیں اس میں ہم اتنا اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ابھی نے الحمدللہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑا ڈفرینٹ تھوڑا محسوس کیا کہ ہاں کچھ ہم سمجھ پا رہے ہیں چیزوں کو جو ہمارے پردے پڑے الحمدللہ. اور سر آپ کے لیے بس دعائیں ہیں بہت زیادہ. بس اللہ قبول کرے ہم سب کی طرف سے. بہت بڑی بات ہے یہ ڈائریکٹ جو کام قرآن کا فہم ہوتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بجائے اس کے ترجمہ. وہی جیسے میں بولا تھا کہ اس کا فولڈنگ ہے. گرامر بھی اس کا فولڈنگ ہے. آپ کو اتنی گرامر کو کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہوگی جب آپ تلاوت کرتے ہیں. خود ہی سمجھ میں آتا فعل فاعل کیا ہے جملہ کون سا ہے. اس وقت اتنا گرامر سے اس کو کرنے پریکٹس کے لیے شروع میں ضرور کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بشارت والی آیت ہے. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر یہ شرط کو ہم پورا کرتے ہیں تو یہ انعام ہے نا. یہ شرط ہے آمنو عاملوا الصالحات. یہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں. ایمان تو ہے ہمارا لیکن عامل الصالحات میں ہم کس حد تک ہیں. اب یہ عامل الصالحات کیا ہوتے ہیں ہم کو کیا معلوم. عامل الصالحات یہ کام اچھا ہے یا برا ہے یہ کہاں سے معلوم ہوگا. قرآن اور سنت وہی جو محکمات ہیں جن میں حکم دیے گئے ہیں وہی حکم کے اوپر چلنا ہے. یہ جو رمضان تھا اس کی فلسفی کیا ہے. اس کی فلسفی کیا ہے. رمضان ابھی ہم سر نجیبہ کا مائک کھلا ہوا ہے کا. نجیبہ آپ مائک آف کر لیں. ہاں اس کی فلسفی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اس میں کیا اللہ ہمارے ضرورت نہیں ہے ہمارے نہ کھانے کی یا کچھ ہے. ایک اوبیڈینس سے دکھانے کی ہم اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں. جو ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. نہیں ہاں وہ اس کے لیے جو حلال رزق تھا اس کو اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک ہم بالکل چھوڑ دیے تھے ہے نا. کھانا پینا یہ ساری چیزیں اللہ کے ساری چیزیں حلال ہیں لیکن وہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ یہ وقت تک کھاؤ. ہم کھاتے رہے. یہ وقت سے یہ وقت تک کوئی چیز نہیں کھانا یا پھر وہ وقت کیسے گزارنا. اس کے بعد پھر کون سے وقت پہ. تو دیر کسی میں کرنا افطار میں دیر کرنا بھی خیر نہیں ہے. بس وہاں ذرا بھی اگر اپنا نفس آ گیا کہ ہمارے میں طاقت ہے 13 گھنٹے کا روزہ رہے 1 گھنٹے کے بعد بھی کھول سکتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد بھی ویسا نہیں ہوتا. وہاں جو حکم ہے وہی پورا کرتے رہیں. تو عامل الصالحات یہ اللہ کا حکم ہے. ایمان لانا اور اللہ کا جو حکم ہے یہ بغیر محاسبے کی یہ چیز حاصل. محاسبہ کسے کہتے ہیں. اپنا اکاؤنٹ خود جانچنا کہ ہم کس لیول پہ ہیں کتنا کون سے فیلڈ میں ہیں کتنی سنتوں کو فالو کرتے ہیں اور صرف عبادتوں میں ہے یا دنیاوی زندگی کے ہر پہلو میں ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. اگر ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر کوئی دعویٰ یا الزام نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں. اسی لیے استغفار کا دروازہ بھی کھول دیا ہے. استغفار کے بعد وہ تمام لرزشیں جو انسان سے سرزد ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو ادھر ڈراوا بھی تھا ادھر بشارت بھی ہے. تو اب لہم کیا ہے بولیے آگے چلیے. ماشاء اللہ. اس سے لہم مغفرتن کے کو پھر ہم لیں گے تو یہ بھی خبریہ جملہ ہے. بالکل کل آیا تھا اسی قسم کا جملہ ایوننگ کلاس میں. اس کے انالیسس بھی ہم کیے تھے. بولیے. جی سر
تو مغفرتن جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور لہم جو ہے وہ خبر ہے، ہم کی ضمیر جاری ہے ان لوگوں کے اوپر، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے مغفرت ہے. اور پھر واؤ جو ہے سر یہ عطف ہو گیا کہ اور کیا ہے جی سر لہم کیا ہے لہم بولے؟ جار مجرور ہے جس میں ہم کی ضمیر متعلق مغفرتن ہے اور ہم کی ضمیر جاری ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ. اور خبر ہے جی سر خبر ہے. جی سر ہے خبر ہے. اور واو کیا ہے؟ واؤ جو اس میں آگے آگے عطف ہے کہ مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے، جس میں کریم کیا ہے؟ سر یہ ہے رزق کی جو اس میں اس کی صفت ہے کریم، یعنی کہ پاک رزق. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا جو کمزور ہیں وہ لوگ بھی آپ دیکھیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو سیکھے ہیں سب لوگ ان کی اپنی ذاتی محنت سے ہے، میں کوئی گھول کے ان کو پلایا نہیں، بس اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ میرے ایکسپیکٹیشن سے بہت قریب ہے آپ لوگ حضرات، ماشاءاللہ. چلیے ہمارا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. سر میرا پہلے ایک کویسچن ہے کہ یہ جو واو ہے اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہاں پر ہے اپوزٹ لوگوں کی بات. تو یہاں جو واو ہے اس کو عطف کہیں گے کہ یہ اسی طرح کی آیت ہے لیکن اپوزٹ ہے، یا پھر اس کو ربط کہیں گے؟ آپ ہی بتائیں. مجھے تو یہ عطف لگتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کا سوال نہیں، آپ کو تو جو مجھے لگ تو رہا لگتا ہی ہے، لیکن میں نے کہا کنفرم کر لوں سر میں یہ کہ اپوزٹ آیت بھی عطف ہوتی ہے. اب اس لیول پہ ہیں آپ کہ بالکل بشارت اور نظارت ساتھ میں آ رہی ہے. ایک طرف تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے فوری بعد یہ بالکل اسی سے متعلق ہے، ایک اپوزٹ گروپ ہے، تو پھر یہ عطفی ہے، بالکل الگ بات نہیں ہو رہی ہے. 100% جو ہے اس کو عطف جو ہے بولیں وہ تو ہمیں پہ عطف ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. چلیے. الذین سعوا فی آیاتنا، سر پہلے تو اس پورے کو میں تو مسند الیہ سمجھتی ہوں، اور الذین سعوا جو ہے وہ اس میں موصول اور سعوا جو ہے اس کا صلہ، یہ دونوں مل کے مبتدا بھی بن رہے ہیں. فی آیاتنا، آیاتنا جو ہے اس میں نا کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بنا رہے ہیں، مضاف مضاف الیہ. فی کے ساتھ آیاتی مل کے جار مجرور متعلق ہے سعوا. ویری گڈ. اور پھر معاجزین جو ہے یہ حال ہے اس کا کہ کس حال میں وہ کوشش کر رہے ہیں، کیا حال، لائک کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں، تو عاجز کرنے کی کوشش، تو یہ حال ہو گیا معاجزین. پھر اس کا جو یہ مسند الیہ تھا اس میرے سمجھ میں معجزین نہیں ہے، سوری، تھوڑا اور مجھے عاجز کرنے کے لیے، تو یہ ویسے اس کا مفعول بھی بنتا ہے لیکن یہ حال بھی ہے کہ حال ہی ہے، کیا حال ہے. حال ہے کہ یعنی لائک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو وہ کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا. لائک نہیں، تم بس اچھا جا رہے ہو، لیکن اس میں جو تم معنی اس کے بتا رہے ہیں وہ سوٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ معنوں کو ذرا صحیح انداز میں تھوڑا سا بتانا ہے. باقی سب صحیح ہے، لیکن یہ عاجز کرنا یا اس قسم کے ترجمے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ یہ کیا ہے، میسیج کیا ہے. وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیتوں کو میں لائک ان کو رد کرنے کی، کچھ ایسے بولیں رد گے، کرنے کی، اس میں خامیاں نکالنے کی، اس کو غلط بتانے کی، سر ہاں، جھٹلانے کی جھٹلانے کی، موجز کرنا، یعنی اس کو خود بھی ایمان نہیں کنڈم لانا. کرنے کی، ہاں کیا بولے؟ لائک خود مل کے نہیں بولے بھائی، ہمارا بہت گڑبڑ ہو جائے گی. ہمارا تم ہی بولو کیا بول رہے ہیں. جی سر، وہ ہماری آیتوں کے خلاف جانا یا اس میں کجی نکالنا.
ان کو یہ عاجز کرنا اگر لیں گے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی نا، تو اس کے خلاف کرنا یا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، خود بھی اور جتنے یہ بڑے ملاؤ تھے، سردار تھے جن پہ عذاب آیا، وہ نہ خود اس کے خلاف جاتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکاتے تھے کہ ایک آدمی کی بات پہ تم لوگ چل رہے ہو، وہ اللہ کا نبی کیسے ہوا، ہم مالدار ہیں، اللہ ہمارے کو یہ دیا وہ دیا اور ہم زیادہ عقل، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو پھر یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کس کی معجزین فی آیاتنا، ہماری جو نشانیاں ہیں اس کو خراب کرنے کی یا اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گڈ، چلیے۔ اولئک اصحاب الجحیم جو ہے یہ اس کا مسند بنے گا، یعنی اس کا جو اب خبر ہے یا مسند ہے وہ یہ ہے کہ اولئک اصحاب الجحیم، اولئک جب ہم اس کو اینالائز کریں گے تو اولئک جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، لہٰذا یہ اسمیہ جملہ ہے اور خبریہ ہے، اسمیہ خبریہ۔ اولئک مبتدا ہو گیا اور اصحاب الجحیم جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی، اور اصحاب الجحیمی جو ہے وہ مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، یعنی کہ جہنم کے ساتھی، اہل جہنم۔ جیسے ضمیر ہوتی ہے ویسے اس میں اشارہ ہے، تو اس میں اشارہ یا تو اس کا مشار الیہ محذوب ہوگا یا یہی پر موجود ہوگا۔ جیسے ضمیر ہوتی ہے اس کا جو اسم ہے وہ یا تو چھپا ہوا ہوتا ہے، خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، یا وہاں پر موجود بھی ہوتا ہے۔ ویسے ہی اس ضمیر کا کی مشار الیہ ہے والذین سعوا فی آیاتنا۔ ویری گڈ، یہ اس میں اشارہ ہے۔ جب اس میں اشارہ کہو تو اس کا مشار الیہ بھی بتا دیں، جیسے ضمیر کہتے ہیں تو ضمیر کون سے اسم کے لیے آئی وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ مبتدا بھی ہے، اس میں اشارہ بھی ہے، اور اس میں اشارہ کا ہمیشہ ایک مشار الیہ ہوتا ہے۔ اولئک کا یہ خالی ایسی اکیلا کبھی نہیں آتا، یہ کسی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو اب یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ پورے ٹکڑے سے کہ والذین سعوا فی آیاتنا معجزین، ٹھیک ہے؟ ہاں، جی، یہ مبتدا ہو گیا اور اس یہ کی اس کی خبر ہے اصحاب الجحیمی، جو کہ خبر جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، مضاف ہے مل کے خبر بنا رہے ہیں۔ تو اچھا، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم لوگ پڑھانا شروع کر دو، میں ایسی بیٹھتا ہوں خامخواہ۔ سر ایک نہیں سر، آپ پھر وہ کر رہے ہیں وہی کیا نظر والی چیز، نظر نہ لگ جائے نا پھر سے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو۔ سر ماشاء اللہ اتنے سالوں میں آپ نے جس طرح پڑھایا ہماری دلچسپی کبھی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی گئی ہے، وہی وجہ ہے کہ ہم نے انٹرسٹ لیا، اور آپ کی تو محنت خیر ان گنتی ہے، اس کو تو گن ہی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ۔ سیکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ سر میں نے آپ کی پڑھانے کے انداز کو ایک تشبیہ دی ہے پیاز سے، پیاز سے میں نے کہا سر نے ایسے نہیں کیا کہ ڈائریکٹ ہمیں لا کر وہاں پہ رکھ دیا کہ یہ سب کچھ، جیسے آپ دھیرے دھیرے انٹروڈیوس کرتے ہیں نا پیاز کے چھلکے اتار کے، آپ کو پتا ہے ہم لوگ کتنے ہم میں قابلیت ہے اب، اور ہم ایک ایک سٹیپ جو آپ نے آگے چلایا وہ ایک پیاز کے چھلکوں کی طرح اتارتے گئے، اور ہم لوگوں کو لا کے ابھی جہاں کھڑا کیا، اور ابھی پتہ نہیں کتنا باقی ہے انشاءاللہ۔ سر نجیبہ باقی رہ گئی تھی اور یہ اتنی بڑی آیت آ گئی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ چھوٹی ان سے سر پہلے میرا ایک سوال ہے، میں کر سکتی ہوں سر؟ آیت کا سوال تھا سر۔ سر میرا جو عطف ہے نا وہ بہت ہی ویک ہے، تو سوری سر، میرا یہ سوال ہے، ابھی جیسے حمیرہ نے کہا کہ جو یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ والذین سعوا جو ہے وہ عطف کریں گے، تو سر جب ہم پہلے ایک دن کر رہے تھے آیت نمبر اسی سورہ کی آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا تھا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوسا، تو سر میں نے کہا تھا یہ سب عطف ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، ان الذین آمنوا ایک جیسے لوگ ہو گئے، اب والذین ہادوا اور یہ صابئین سے الگ لوگوں کی بات شروع ہو رہی ہے، تو یہ عطف نہیں ہوگا، تو پھر سر یہاں پہ بھی تو پھر یہ تو ڈیفرنٹ لوگ ہو گئے، یہ اپوزٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو سر بہت میں اس میں سوری سر بٹ میرا بہت کمزور ہے عطف تھوڑا سا۔ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ
اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ آیت لے لیں اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کو انڈیپینڈنٹ لیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، قرآن کے سمجھنے میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سمجھنے کے لیے عطف ہی بولیں یا پھر جو ہے اس کو آپ ربط ہی کہیں، بلکہ ایک دونوں میں لنک ہے، دو مختلف قسم کے کردار ہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اگر آپ الگ بھی لے رہے ہیں تو ایک گروپ کا ذکر یہاں پر ہے آمنو عامل الصالحات کا، ہے نا، لیکن یہاں پر جو واو ہے یہ 100% عطف ہے نا، آمنو اور عامل الصالحات جو ہے یہ عطف ہے. لیکن اس آیت میں چونکہ پوری آیت اس آیت پہ آنے والی آیت پہ عطف ہو رہی ہے، وہ دوسری آیت معطوف ہے، اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس. اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ انڈیپینڈنٹ لیتے ہیں لفظ، اس کو ربط لیتے ہیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہاں پر اس کو جیسے آمنو اور عامل الصالحات میں اس کو آپ ربط نہیں لے سکتے، اس لیے کہ دو چیزیں جو لازم و ملزوم ہے وہ ایک ساتھ یہاں پر آئی ہیں. کہیں پر ضرور ہوتا ہے جیسے مغفرتوں و رزقن کریم، اب یہاں پر اس کو آپ ربط نہیں بولیں گے اس لیے کہ یہ دو چیزیں کا پیدا اللہ نے کیا وا کے ساتھ. تو یہاں پر کیا ہے 100% عطف ہے. عطف ہے. لیکن اب اس آیت کو آپ اس آیت سے ملاتے ہیں تو اگر آپ اس کو عطف بھی لیتے ہیں تو بھی چل جاتا ہے. نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈفرینٹ گروپ کا ذکر ہے، یہ ایک ڈفرینٹ گروپ کا ذکر ہے، تو اس سے قرآن کے مفہوم میں اس کے سمجھنے میں کوئی فرق نہیں پڑے، کوئی فرق نہیں پڑے، اتنا زیادہ نہیں. لیکن جہاں ضروری ہے والذین، اب یہ ہے نا، تو یہاں پر سے اس کو آپ چاہے ربط لے لیجئے، اس سے قرآن کے معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑا اور آپ کے سمجھنے میں بھی کوئی نہیں فرق پڑ رہا ہے کہ دونوں گروپ ہیں. آپ چاہے تو اس آیت کو پورا جو ہے اس کے اوپر عطف کریں یا چاہیں تو اس کو بالکل ایک الگ گروپ کا ہو رہا ہے. تو یہاں پر آپ جیسا سمجھ میں آتا ہے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بیچ میں آتا ہے وہ صرف اور صرف عطف ہی ہو سکتا ہے، ربط نہیں ہوتا. اس میں ہم کو بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آیت بالکل ایک الگ گروپ کے تعلق سے ہے، یہ آیت ایک الگ گروپ کے تعلق، دیٹ از اوکے، دیٹ میکس نو ڈفرینس ان انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، سر ربط تو ہے نا مگر دونوں کے ربط بیچ تو میں ہے، تو ہم بالکل ربط بالکل ہے، بالکل جی ربط بھی ہے، عطف بھی ہے. اگر نہیں عطف نہیں مانتے ہیں تو بھی چل سکتا ہے. جی لیکن سر بعض جگہ عطف کا ہونا سمجھنا یا عطف ہی ہو سکتا ہے، ربط نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے، یس تو اب ایسا جی پوری سر آیتوں کا جو ذکر ہے، اب اس کو حمیرہ نے کہا، کسی اور نے کہا کہ یہ بالکل ربط ہے، تو وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، اس لیے کہ اس سے قرآن کے سمجھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. اور بہت بڑے بڑے اختلافات بھی ہوتے ہیں قرآن کے سمجھنے میں، تفاسیر میں، یہ تو بہت چھوٹا سا اختلاف ہے. تو ایسے آیتوں کے جوڑ کے لیے جب آتا ہے تو اگر وہ اس سے متعلق ہے تو عطف بے حرف عطف بھی کر سکتے ہیں، حرف ربط بھی کر سکتے ہیں. دیٹ میکس نو ڈفرینس ان انڈرسٹینڈنگ قرآن. جی سر جزاک اللہ. جی سر جزاک. اس میں سر ایک اور کوسچن بتاتے پلیز. ہاں جلدی جلدی. سر یہ اولئک اصحاب الجحیم، تو سر ہم اصحاب الجحیم کو بھی مشار علیہ بول سکتے ہیں اولئک کے لیے؟ اسم اشارہ اور مشار علیہ جو ہے وہ اصحاب الجحیم ہے، اس کا کیا ہم بول سکتے یہ ہیں؟ خبر ہے نا اس کے، تو یہ خبر ہے نا، کس کی؟ خبر اولئکہ کی خبر ہے. اولئکہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، یہ اپنی جگہ نہیں ہے، بلکہ مشار علیہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کسی اور کے لیے مبتدا ہے، تو یہ کسی اسم کے لیے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہ اس سے اس کا، یہ تو اس کی خبر ہے. خبر جو ہے اس کو کیا بولے آپ، کیا کرنا والے اولئکہ، یہ مشار علیہ نہیں ہو سکتا. جی سر اصحاب، کیونکہ اصحاب بھی تو سر وہ اس میں آتا ہے، آ رہا ہے نا اسم فاعل میں، تو سر اولئک سے لنک نہیں کر سکتے نا ہم اس کو، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، یا کر سکتے ہیں؟
مطلب ہم اس کو مبتدا اور خبر کے طور پر ہی لیں گے، اشارہ اور مشار الیہ نہیں لے سکتے اصحاب الجحیم کو، مشار الیہ نہیں کہہ سکتے. دس از واٹ جو آپ نے مجھے بتایا ابھی بولا جو اس کا، یہ میں صحیح سمجھی ہوں؟ بالکل صحیح سمجھا. جو اولائکہ ہے جس کو ہم مبتدا قرار دیے، یہ اس جی میں سر. اشارہ ہے ضمیر کی طرح، اور یہ سبسٹیٹیوٹ ہے. اٹ از ریفرنگ ٹو سم اسم سم تھنگ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ اشارہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، ان کو پہلے ذکر کر دیا گیا. صوفی آیت ہے نا، جو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں کیڑے نکالتے ہیں، وہ لوگ ہیں. یہی لوگ وہ ہیں جن کی خبر یہ ہے. یہ مشار الیہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ جی جب بھی سر. اشارہ آئے گا یا ضمیر آئے گی تو وہ اس کسی کو ریفر کرے گی، جس کو جی اشارہ ہو رہا ہے یا جس اسم کے لیے ضمیر آئی ہے. اب مبتدا ہوگا تو یہ خبر ہوگی، ہے نا. یہ صحیح. اولئکہ خالی امٹی جا کے اصحاب الجحیم نہیں. صحیح. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک. ویری گڈ کوشچنس، ویری گڈ کوشچنس. جی سر جزاک. یہ بڑی آیت ہے تو اس کو ایسے کرتے ہیں کہ آدھی آدھی ہمارا اور فاطمہ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کی آیت انشاءاللہ نجیبہ کو دیں گے. چھوٹی ہے یا بڑی ہے نہیں معلوم مجھے. یہ کیا ہے 53، یہی تقریباً آخری ہے. ہم 54 تک کرے تھے، 57 تک کر لیے تھے. 57 ہم نے 57 رکوع ختم کیا ہے. بہت اچھا. چلیے تو بہت اچھا ہے. یہ ریویژن سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. مجھے تو ہو رہا ہے، آپ کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نہیں معلوم. آئی کین جج یو. بہت اچھے طریقے سے دل سے دعا نکل رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. چلو آدھی آدھی میں آیت کنٹینیو کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد فاطمہ آدھی بات کرو، کرتی آدھی فاطمہ کو دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. پہلے ہم یہاں تک لے لیں گے، اور کیونکہ اس میں آگے اللہ آ رہا ہے تو ہم اس کو انشائیہ فعلیہ جملہ کہیں گے. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی. تو یہ جو ہے ما نگیشن کے لیے آیا ہے. ارسلنا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، جس میں فاعل نا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے. من قبلی کا، من قبلی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ارسلنا ہے، اور قبلی کا جو ہے وہ مل کے مرکب اضافی بنا رہا ہے آپ سے پہلے. تو اور یہ قبل جو ہے وہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، ظرف اور مرکب اضافی کہہ دیجئے کافی ہے. ظافی ہے. ہاں تو وہ ظرف اور مضافل ہے. ہاں. پھر من رسول جو ہے وہ جار مجرور متعلق ارسلنا، اور واو جو ہے حرف عطف ہو گیا، اور لا نبی جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے رسول کے اوپر. اب یہاں پر وہی شازیہ کا سوال تھا کہ کنفیوژن ہے یا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا شازیہ کو. یہاں پر نو یہ ہے شازیہ. نو سر، یہاں تو بالکل بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. تو اس سے نو سر. اس میں پھر ہم کو وا کی اہمیت معلوم ہوئی. جہاں پر عطف ہے وہ عطف ہی رہے گا، لیکن آیتیں ختم ہونے کے بعد اب جیسے یہ بھی آیت وہ وا سے شروع ہو رہی ہے، یہ عطف بھی ہو سکتی ہے پچھلی آیت پہ، یا پھر جو ہے بالکل انڈیپینڈنٹ آیت ہے اور اس کو جو ہے کنیکٹ کر رہی ہے. سو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عطف مانو یا ربط مانو. لیکن یہاں پر یہ وا رسول ولا نبی یہ 100% عطف ہے. عطف ہے. اب یہ یہاں تک اگر پڑھ کے ہم رک جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کون سا کلمہ ہو جائے گا؟ کفر کا کفر کلمہ. کا ہو جائے گا. اللہ ہونے جب اگر اس میں سے ما اور اللہ نکال دے تو پھر یہ ایک پازیٹیو سینٹنس بن جائے گا. لیکن بالکل سیدھا سا کفر ہو جائے گا نا کہ ہم نے بھیجا ہی نہیں کوئی رسول اور نبی. جی سر. اور یہ قرآن میں اس قسم کا انداز، ہمارا کلمہ بھی ویسے ہی ہے، اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے ساتھ آتی ہیں. چلو ہمارا جی. اللہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ.
इल्ला जो आ गया इस सिवाय इसके कि जब तमन्ना की या चाहत की या अपने मनसब पे काम करने की कोशिश की उसने यानी नबी ने डाल दिया शैतान ने यानी कि वसवसा यहाँ पे छुपा हुआ है वसवसा फी उम्नियती ही उसकी मन्ना यानी चाहत या उसके काम में वसवसा डाल दिया शैतान ने। तो इल्ला हर्फ इस्तस्ना हो गया और उसका मुस्तस्ना इलै इज़ा तमन्ना अलका शैतानु फी उम्नियतिही पूरा इसके होगा। ऊपर काफी बात कर रहे थे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, थोड़ा सा रिपीट करो कि इसके क्या माने हैं। इल्ला तमन्ना अलखिय शैतान फी उम्नियतिही, व्हाट डज, यानी इसका बहुत अहम टुकड़ा है ये, और इसको कई मुफस्सिरीन कई मायनों में लिए हैं। ये क्या किसी नबी के दिल में भी शैतान वसवसा डाल सकता है? नहीं सर, ये जब भी नबी ने अपना काम अपना मनसब के ऊपर करने की कोशिश की तो जो लोग उनकी तरफ माइल होने लगे, उनकी बात को मानने लगे, ईमान लाने लगे, तो शैतान उन लोगों के दिल में वसवसा डाल देता था कि ये तो गलत बात है, ये तो तुम परेशान हो जाओगे, मुश्किल काम है, जो भी वसवसा होता है। जो ये कहाँ से ला लिया है कि सिर्फ उन लोगों की जो माइल होते थे, जो माइल नहीं होते थे वो किस वजह से होते थे? वो तो ऑलरेडी माइल ही नहीं होते थे, तो शैतान को उनका किस तो वजह वर्क ही से? नहीं करना, किस वजह से? अपनी जिद की वजह से, वो जिद कहाँ से आई? शैतान से। बस खत्म, वो भी शैतान का वसवसा है। और फिर कई चीजें ऐसी थी जिसका फहम लोगों के जहन में, जैसे वो अक्सर जिक्र होता है ना सूरह नजम की आयत का, कि आपने वो उनके 3 मशहूर मनात और क्या है वो मनाता वो जा- लात मन ला- उज़्ज़ा। नाता वो मनाता वो उज़्ज़ा। उज़्ज़ा, वो उनका जिक्र फरमाया। तो शैतान, अब उसमें कोई ये कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके नाम निकले नहीं, वो तो अल्लाह का कलाम था, वो सिर्फ नाम है। लेकिन वो जो लोग कुफ़ार सुन रहे थे, उनके अंदर शैतान ये वसवसा डाला कि ये पॉजिटिवली उनका जिक्र कर रहे हैं, वो अपने वैसे समझे, उनके फहम में ये आया कि अपना दीन छोड़ के इन बुतों का भी नाम ले रहे हैं। तो शैतान उस मैसेज के बीच में और उनकी अंडरस्टैंडिंग के बीच में वसवसा या उनके दिलों में खलिश पैदा करता था। हर नबी के लिए यही हुआ, इसीलिए ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी यही हुआ कि एक कश्ती में थोड़े से जितने लोग आए वही ईमान लाने वाले थे, 950 साल की कोशिश के बावजूद। एक बहुत अहम टुकड़ा है इस आयत का कि जब भी कोई नबी अपना पैगाम लेके पहुंचते हैं, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, हमारे लिए क्या मैसेज है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट, इज़ा तमन्ना अलखिय शैतान? कि वसवसों से बचें, क्योंकि शैतान वसवसा डालता है, उससे तौबा हर वक्त अपना आउज़ुबिल्लाह पढ़ना चाहिए, शैतान से पनाह मांगनी चाहिए उसके वसवसों से, ताकि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और मजबूत करें, बजाय इसके कि और अल्लाह की हिदायत पे कायम रहें। क्योंकि शैतान तो वसवसा डालेगा, जब भी कोई अच्छा काम करने की इरादा करेंगे, कोशिश करेंगे, तो शैतान का काम है वसवसा डालना, उस वसवसे से बचने की कोशिश करते रहना। बस वही अपने नफ्स को बचाएं उसके वसवसे से। और एक इस आयत एक्सक्यूज में क्या मैसेज है? सर, एक्सक्यूज मी, अभी ये शैतान नबियों के दिल में वसवसे नहीं डाला ना सर? आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो उसकी वो कुर्बानी के वास्ते, जब हजरत इस्माइल को ले जा रहे थे तो वसवसा नहीं डाला सर शैतान? वसवसा नहीं डाला, वसवसा अगर डाला भी तो वो उसके हाँ, ऊपर वो आए नहीं उसके जंगल में, मगर कोशिश तो किया ना वो। कोशिश किया, बल्कि जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा
ان کے زوجہ کے پاس جا کے ان کو پہلے تیار کیا کہ وہ اس حکم کے خلاف کو اکسائیں. بہرحال شیطان یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ نیک بندوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے وسوسوں کی، اس کی چال کا اثر نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو مین اور ایک میسیج ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں 100% مکی آیت ہے، اور یہ صرف اس لیے نہیں لا رہے ہیں کہ یہ ایسا آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی آئے ان کے میسیج پر بھی شیطان نے وہ کام کیا ہے، لوگوں کو وہ میسیج سمجھنے نہیں دیا، ڈاؤٹ کریٹ کیے اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے. تو یہ ایک مقصد آپ کے لیے تسلی کے لیے بھی ہے، اور دوسرا یہ ہمارے لیے میسیج ہے کہ وسوسوں سے ہم آگے رہیں کہ whether this thought، اور وسوسے جو ہے وہ عام طور پہ خواہشات کی شکل میں آتے ہیں، اور خواہشات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کے حکم کو انسان بعض وقت بھول جاتا ہے خواہشات کو پورا کرنے میں. تو یہ ٹکڑا بڑا اہم ہے کہ یہ آپ کی تسلی بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بھی میسیج ہے. اور یہ جیسے ممتاز کا کہنا ہے انبیاء کے پاس تو اگر وہ جاتا بھی ہے تو ایک آدھ لمحے کے لیے وسوسے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وسوسے میں آ کے اپنا جو مشن ان کو دیا گیا تھا اس کو چھوڑے نہیں. ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام تو وہ سب تقدیر میں لکھا ہوا تھا. وسوسہ تو دالت ہے شیطان، وہ سب ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرر کردہ چیز تھی، وہ نہیں ہوتا تو ہم دنیا میں کہاں سے آتے تھے. یہ اتنا ٹکڑا سمجھ میں آ گیا. یہ اللہ کے ساتھ بہت اچھا کیا. یہاں سے لیٹ فاطمہ کنٹینیو. جی سر. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. فا جو ہے پھر سر پس کے لیے ہے یا نتیجتاً کہیں ینسخ، پھر یہ فعلیہ خبریہ جملہ ہو گیا جس میں فعل ہے ناسخا جو کہ صحیح ثلاثی مجرد ہے. ینسخو جو ہے یا کے پریفکس ہے تو یہ مضارع ہو گیا، جو یا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ اس میں فاعل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یا ناسخا یعنی کہ دور کرنا یا مٹا دینا، تو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. ما یلقی شیطان، تو سر جو ماں ہے یہ ڈاؤٹ ہے ہمارا دوبارہ ایک یہ کہ ماں کیا خالی ماں ہوگا اس کا مفعول، یا یہ پورا لیں گے کیونکہ اسم موصول ہے تو اس کا صلہ ہے یلقی الشیطان، تو ہم اس ٹوٹل کو لے لیں گے سر مفعول کے خالی ماں کریں گے. آپ بتائیں، سوچ کے بتائیں. میرا آپ تو بتا خیال ہے سکتے. سر پورا ہی ہوگا. جی سر میرا تو خیال ہے پورا ہونا چاہیے کیونکہ اسم موصول ہے تو اس کا صلہ ہے، یہ پورا ملا کے ہی ہونا یہ چاہیے اس کا مفعول. کل بھی ایک ایسے ہی بات آئی تھی شام میں کہ کبھی ایک اسم اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا مفعول ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے. کبھی کیا اس میں موصول اور صلہ مل کے ایک گروپ وہ کام کرتا ہے. اب یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یلقی الشیطان الگ چیز نہیں ہے. واٹ ایور وہ شیطان جو ان کے دلوں میں ڈالا تھا یہ پوری ایک چیز ہے. تو ایک مرکب جو ہے وہ پورا مل کے اس کا صلہ ہوگا ماں کا. خالی ماں یہ پورا مل کے یہ مفعول. پورا جو ہے اس کا مفعول ہوگا. یہ ایک ہی چیز ہے لیکن ایک مرکب ہے. مرکب اس میں موصول اور صلہ سے مل کے بنا ہے. یہ ایک ہی بات ہے. کل بھی ایسے ہی ایک سوال ہوا تھا نا کہ ایک مرکب جو ہے پورا مفعول بھی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کو مفعول بھی نہیں بولیں گے بلکہ صلہ موصول ہے. اٹ از ان دا پلیس آف مفعول بھی آف یہ فینسخو. تو یہ پورا ایک ہی ہوتا ہے. ایک مرکب ہونے سے اس میں موصول اور صلہ یا پھر اس میں اشارہ مشار الیہ ایک مرکب بن کے وہ اس کی جگہ لیتا ہے.
یعنی کیا چیز کو مٹا دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یلقی شیطانو جو ڈالتا ہے پورا شیطان ٹکڑا خالی ماں محجوب ہے اس خالی وسوسہ ماں کا کوئی مقام نہیں ہے اس میں. جی موصول جب آتا ہے تو صلہ سے مل کے ہی معنی دیتا ہے نا. الذین آیا تو الذین اپنی جگہ کوئی معنی نہیں دیتا. جی ملا کے الذین ٹھیک ہے صرف جو ہے وہ اس میں موصول ہے, اس میں کوئی معنی نہیں ہے. جب تک کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں بولیں گے, الذین بالکل بیکار سی چیز ہے. ویسی جب بھی کوئی اس میں موصول, اس میں اشارہ آئے گا یا کوئی ضمیر آئے گی تو اس کا تعلق کسی اسم سے ہوگا یا پورے کا پورا مل کے اس میں موصول اور صلہ ایک ہی کلمہ کہلائے گا, اگرچہ کہ ایک مرکب ہے لیکن ایک ہی کلمہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہوا؟ جی سر یہی ڈاؤٹ جی سر. انشاءاللہ. چلیے میں یا یلقی شیطانو کو ہم لیں گے تو لاقی یا جو ہے یہ ہے فعل, اس میں یا پھر یا جو ہے جو پریفکس ہے وہ شیطانو کے لیے ہے تو شیطانو اس میں فاعل ہے. پھر ثم جو ہے حرف ہے یعنی کہ ایک بات ہو گئی ہے اس کے بعد پھر یہ ہوا. پھر یحکم اللہ آیاتہ, یحکمو پھر فعل ہے, حکمہ اس سے ہے, اور یا پہ یو جو ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ اس میں فاعل ہے, اور فعل حکمہ یعنی کہ مضبوط کر دیتا ہے اللہ. تو سر یہ حکمہ تو سیدھا مزید سر مزید فی ہی تو نہیں ہوگا نا, تو سیدھا سادہ فعل ثلاثی مجرد لگ رہا ہے. کیا سر وہ مزید فی ہی میں ہم کرتے ہیں نا کہ فا کلمے میں ہوتا ہے جزم اور عین کلمے میں زیر ہوتا ہے, تو سر حکمہ حکم سے ہوتا ہے لیکن اس میں جو معنی ہے وہ ہے اللہ مضبوط کر دیتے ہیں. تو سر کیا اس میں اضافت ہے یا کوئی اضافت نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ وہ پیش لیتے ہیں سیدھا سیدھا بس وہ یحکم. جی ٹھیک ہے سر. تو اس طرح فعل ہے جس میں فاعل اللہ ہے, اور آیاتی بھی جو ہے مزید یہاں پہ زبر اگر آتا ہے تو بول سکتے تھے کہ ثلاثی مجرد. یہ حکمہ میں الف پہلے افعلا کے وزن پہ آیا تو احکمہ ہے, یہ فعل احکمہ ہے, اور اس پہ جب اس کے مظاہرے بنائیں گے تو پیش آئیں گا, مرفوع ہوئیں گا وہ یوکیمو چینج ہوگا. مزید فی ہے سمجھے, یہ بھی مزید فی ہے اور ارسلنا بھی مزید فی ہے, ارسلہ بھی وما ارسلہ, یہ دونوں فعل مزید فی ہی ہیں. ہاں رسلہ ارسلہ ٹھیک ہے. رسلہ نہیں صحیح جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں. حکمہ اور احکمہ, اس کے حکمہ کے معنی حکم دیے کے ہیں, لیکن یہاں پر احکمہ کے معنی اس کو مضبوط کر دینا, اس کو قائم کر دینا ہے نا, اپنی جی محکم کر دینا. صحیح نہیں ہے, یہ صحیح بول. یہ مزید فی ہی ہو گیا جی. اللہ اس میں فاعل ہو. اچھا, کافی تیاری کر کے یہ معلوم ہوتا ہے رمضان میں, اور جس طرف میرا ذہن نہیں گیا تھا اس کا ذہن گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اب تم آ رہے ہیں اپنے راستے پہ. دیٹس گڈ. چلو آیات جو ہے مضاف علیہ ہے جو مل کے مفعول ہے اس کا, یحکمو کا. پھر واللہ اینڈ کے لیے واؤ, اور پھر اسمیہ خبریہ جس میں اللہ مبتدا ہوگی, علیمن خبر نمبر 1, حکیمن خبر نمبر 2. چلیے بہت اچھا. اب ایک بج گیا میں سے 1 منٹ باقی ہے. اس کے بعد کی آیت ہم کرانا چاہ رہے تھے نجیبہ سے. دس از 53. اس سے آپ کو ریویژن سے فائدہ ہوا یا نہیں؟ بہت فائدہ. اگر ہم آگے بڑھ جاتے تو مجھے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ اتنے کیا ہیں آپ لوگ. نہیں زیادہ تعریف نہیں کروں گا. بہرحال مجھے بھی بہت باتیں پتہ چلی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. چل نجیبہ 1 آدھ منٹ میں کر سکتے ہیں اس کو؟ کوشش کرتے ہیں سر. اگر نہیں ہو سکتی تو نیکسٹ کلاس میں اس کا ریویژن کرتے ہیں ہم. 3-4 آیتیں رہ گئی, آگے بڑھ جائیں گے. کرو جہاں تک کر سکتے ہیں بیل ہونے تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة.
लियजला ताकि लाम ताकीद है लियुजअला युजअला मुजाहरे है युजअला इसका फेल है रूटवर्ड युजअला युजअला कहाँ है? युजअला यहाँ पे पेश है ना सर यजअला है क्या हाँ, अरे, नहीं दिख रहा है। लियजअला हाँ चले देखते हैं ताकीद है नेक्स्ट या क्लास में तुम इसको करेंगे इंशाल्लाह। और ये हुमारा ने अच्छा किया, मुझे याद दिलाना, ये लिस्ट पे मेरी नजर ही नहीं रहती। इसमें सदफ भी नहीं है, नहीं सदफ, सदफ तो आज आई नहीं है हाँ, वही प्रेजेंट। तुम इस पे लिस्ट पे थोड़ी नजर रख के कौन छूट गया वो मुझे हमेशा याद दिलाते रहना, तो आई कैन आस्क देम। ठीक है, यू डिड अ गुड इंशाल्लाह। नजीबा छूट जा रही थी, तो ऐसा मुझे इवनिंग क्लास में भी कौन नजर, ये लिस्ट बहुत कम देखता हूँ मैं, कौन है कौन नहीं है, बस ऐसे ही कुछ नाम याद है उन्हीं को जिक्र जल्दी आ जाता है। चलो इंशाल्लाह ये 3-4 आयतें थोड़ी देर में करके इंशाल्लाह हम आगे नया मजमून 57 तक ही एक ग्रुप है, 58 से फिर नया मजमून शुरू होगा इंशाल्लाह। चलो हमारा इंशाअल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिक्मा, रब्बना ज़िदना हिदाया, रब्बना ज़िदना रुश्दन। या अल्लाह पाक, हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं आपके कलाम को समझने की, उसको सीखने की, उसमें हमारी दिलों को खोल दे, जहनों को खोल दे, ताकि ये काम हमारे लिए आसान हो जाए। इसको अपने बारगाह में कबूल फरमा लीजिए, हमारी इस कोशिश को, इसमें कोई गलती हो जाए तो माफ़ फरमा दीजिए, और इसमें साबित कदमी अता फरमाइए। शैतानी वसवसों से हम सबको महफूज रखें अल्लाह पाक। जो कोई सुस्ती आने लगे तो उसे दूर फरमाए, और हमारे फ़हम को बढ़ा दीजिए। कुरान के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि हम इसको सीखें, समझें, इस पे अमल करें, इसको दूसरों तक पहुँचाएँ। और अल्लाह पाक हमारी जो अगली नस्लें या जो लोग अभी इस काम में नहीं शामिल हुए, उनके दिलों में भी इसका शौक पैदा करें और हमारे कारवान को आगे बढ़ाएं। सर को लंबी अच्छी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाएं। अल्लाह पाक उनको इतना अजर दे, इतना अजर उनको, उनके खानदान, उनके सब लोगों को बहुत अजर मिले। सर आपको उनके शागिर्दों को और उनके शागिर्दों को भी, तमाम जितने शुरकाए महफिल और जो लोग नहीं भी हैं, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, सबसे इस कोशिश को कबूल फरमाए, सबको इसका अजर अता फरमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। सी यू ऑल टुमारो इवनिंग इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप कमजोर दिख रहे हैं जरा। कौन? आप नहीं नहीं, मेरे को ये फिक्र है। शव्वाल जाके भी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया अभी। जी शव्वाल जाके भी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, अभी कहीं की कमजोरी अब नहीं है। हाँ है ना तो आनी नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह नजरे बद माशाअल्लाह, अल्लाह सेहत दे आपको। और सास को थोड़ा सा हुआ है ना हमारे से, खुलूस है, तो थोड़ी भी आवाज ऐसी दिखती है उसको के कुछ बीमार है ऐसा दिखता है। वो सिर्फ खुलूस है उसका और कुछ भी नहीं, हालांकि कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।